رب العزت نے ایک اصول بیان کیا. سمجھ آ رہی ہے بات سب کو؟ 4 مقام ہیں ایسے جن 4 مقامات پہ اللہ نے ایک اصول بیان کیا، اور وہ اصول رب نے یہ بیان کیا، اللہ نے یہ فرمایا کہ اے میرے بندو عبادت صرف میری کرنی ہے. اور اس کے ساتھ جوڑ کے اللہ نے فرمایا جس طرح میں اپنی عبادت میں کسی اور کی عبادت کا شرک برداشت نہیں کرتا، بالکل اسی طرح میں تمہارے والدین کی محبت میں کسی اور کی محبت کی شرکت کو بھی برداشت نہیں کرتا. جن بندوں کو بات سمجھ آئی ہے وہ ذرا بولیں سبحان اللہ. اس لیے کہ مجھے یہ ٹینشن ہوگی کہ میں بات کر تو رہا ہوں لیکن سمجھ نہیں آ رہی. جب آپ بولیں گے تو مجھے یقین ہوگا آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے. باقی آپ جیسا سنتے ہیں میں ویسا بھی سنا دوں گا. ہماری قوم کا مزاج جو ہے تو انشاءاللہ میں ہرگز آپ کی توقع سے ہٹ کے نہیں بولوں گا، لیکن یہ چند باتیں سمجھ لیں. 4 مقام ایسے ہیں اللہ نے ان پہ ایک فیصلہ سنا دیا، جن میں سے ایک مقام میں نے پڑھا اور وہ مقام بڑا معروف ہے، آپ علماء سے اکثر سنتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ. قاضی کا لفظ آپ نے سنا ہے، جسٹس، جج. قضاء کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کر دیا. اللہ نے فرمایا میں نے اپنی عدالت سے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ جب بھی تمہارا ماتھا زمین پہ ٹکے تو تمہارے ذہن میں صرف تمہارا رب ہونا چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت، بولیں ذرا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں، بندگی فقط رب کی. ایک فیصلہ. اور اسی فیصلے کا دوسرا جز وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا دوسرا جز اسی فیصلے کا یہ ہے کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. صاحب تفسیر روح المعانی علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علامہ سیوطی جیسے رفیع المرتبت مفسرین نے لکھا، فرمایا قرآن کا اسلوب بتاتا ہے کہ اللہ بندے کو جس طرح اپنی عبادت میں کسی اور کی عبادت کے شرک کی اجازت نہیں دیتا، بالکل اسی طرح اللہ بندے کو والدین کی محبت میں کسی اور کی محبت کی شرکت کی اجازت بھی، شرک کا لفظ بھی بولا جا سکتا ہے لیکن میں احتیاطاً شرکت کا لفظ بول رہا ہوں. اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ جیسے سجدہ فقط میری ذات کو کرتے ہو اور میری ذات کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرتے، بالکل اسی طرح جتنی محبت اپنی ماں سے کرتے ہو اور جتنا پیار اپنے والد سے کرتے ہو، ماں اور باپ کی محبت کے آڑے اگر کبھی کسی اور کی محبت آئے تو اس کا سبب ڈھونڈ لینا. اگر وہ سبب میرے محبوب کی شریعت کے تابع ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی تو والدین کی محبت کے مقابلے میں کسی اور کی محبت کو کھڑا کرنا میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا. چاہے وہ تمہاری بیوی ہے، چاہے وہ تمہاری اولاد ہے، چاہے وہ تمہارے دوست احباب ہیں. آج کل قربانی کے ایام چل رہے ہیں اور میں وہیں سے ایک میسج 2 حصوں میں تقسیم کر کے 1-2 حدیث اور پھر جناب سے اجازت لوں گا. حضرت ابراہیم نے ایک خواب دیکھا تھا، آپ سب کو وہ واقعہ یاد ہے، اتنا سنا ہے آپ نے. حضرت ابراہیم نے ایک خواب دیکھا تھا اور خواب میں یہ دیکھا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کرو. پہلے جانور قربان کرتے رہے، پھر خواب میں اشارہ ہوتا رہا، بالآخر صراحت کے ساتھ حکم دیا گیا کہ اے ابراہیم سب سے بڑھ کے جس سے پیار کرتے ہو اس کو ذبح کرو. اور شاید آپ احباب نے یہ بات پہلے سنی ہو، اور اگر نہیں سنی تو آج سن لیں کہ ایک روایت کے مطابق 90 سال اور ایک روایت کے مطابق پوری 100 سال عمر تھی جناب ابراہیم کی جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرمایا. کتنی عمر تھی؟ 100 سال. اللہ نے حکم دیا قربان کر دو. اب حضرت ابراہیم نے یہاں پہ جو بزرگ بیٹھے ہیں، جو کسی کے والد ہیں، صاحب اولاد ہیں، جن کے بیٹے ہیں، ان کو بھی اللہ نے یہاں پہ ایک اصول سمجھایا. بات سمجھ کے کی جائے یا بات کر کے سمجھائی جائے اس کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے. اللہ نے بھی یہاں بات سمجھائی، اور کیسے سمجھائی؟
خلیل کو فرمایا خلیل تجھے حکم میں نے یہ دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر، لیکن ذرا بیٹے سے پہلے پوچھ لینا۔ بزرگوں کی میں یہاں یہ توجہ چاہوں گا کہ اولاد کی زندگی کے بارے میں کبھی اگر کوئی فیصلہ کریں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اولاد سے پوچھ لیا کرو۔ پوچھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے اجازت لینی ہے، رائے لیں ان سے۔ قرآن میں رائے کا لفظ ہے۔ آؤ سنو میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے پیارے بیٹے اے میرے پیارے بیٹے اسماعیل، میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے جناب اسماعیل رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے کل عالمین کے رب کے پیارے خلیل، اے میرے بابا جان، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل عرض کرتے ہیں میرے بابا جان، رب نے آپ کو جو کرنے کا حکم دیا آپ اللہ کے حکم پہ عمل کیجئے، فانظر ماذا تری، آپ کی جو رائے ہے آپ اس رائے پہ عمل کیجئے۔ اے میرے رب کے بندو، جناب خلیل نے اپنے بیٹے سے رائے طلب کر کے قیامت تک آنے والے بندوں کو پیغام دے دیا۔ اے رب کے بندو، جب کبھی اولاد کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے لگو پہلے ذرا اپنی اولاد سے رائے لے لینا، اس لیے کہ یہ فیصلہ سونے رحمان کا ہے۔ ایک حکم تو دے دیا والدین کو کہ اپنی اولاد سے رائے لینی ہے، لیکن ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو۔ آج کا بیٹا جو اپنے دوستوں کے ساتھ رات کے پچھلے پیر تک ہوٹل پہ بیٹھ کے گپ شپ لگاتا ہے، اپنے ذاتی معاملات میں مگن رہتا ہے، اگر والدین فقط اتنا پوچھ لیں بیٹا فلاں وقت سے فلاں وقت تک تم کہاں تھے، بیٹے کا مزاج اس بات کو برداشت نہیں کرتا، آپ نے تو مجھے قید کر دیا، زمانہ گھومتا پھرتا ہے لیکن آپ مجھے گھر کی چوکھٹ سے باہر نہیں جانے دیتے، یہ آج کی اولاد کا مزاج ہے۔ لیکن دیکھو ذرا جناب اسماعیل ذبیح اللہ کو، حضرت جناب اسماعیل کا مزاج دیکھو، اپنے والد سے کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، پیار سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں تھکے ہوئے ہیں؟ جو بندہ تھکا ہے وہ ذرا بولے سبحان اللہ، ٹھیک ہے، جو نہیں تھکے وہ بھی بولیں سبحان اللہ۔ جناب اسماعیل اپنے بابا سے کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، بابا مانا میری جان چلی جائے گی، لیکن اگر یہ جان دنیا کے کسی معاملے میں جاتی تو میں سوچ کے جواب دیتا، جب رب وہ جان لینا چاہتا ہے پھر میں آپ کا بیٹا ہو کر انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ جان ویسے بھی تو قربان کرنی ہے، اور اگر رب کے نام پہ جان جاتی ہے پھر میرا بھی یہ جذبہ ہے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ محبت سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں
جناب اسماعیل عرض کرتے ہیں بابا اگر رب کا حکم ہے اور آپ میرے والد ہو کے رب کے حکم کی پیروی کرتے ہیں تو پھر یہ جان بھی قربان ہے۔ اسماعیل بھی پیغمبر، ابراہیم بھی پیغمبر، اور کہتے ہیں بابا اگر جان بھی جاتی ہے تو میں جان دینے سے بھی دریغ۔ اچھا اب ایک روایت مزید سنیں اور سمجھیے گا بات کو۔ ایک امام ہے، نام آپ نے ان کا سنا ہوگا، حضرت امام زین العابدین، نام سنا ہے سب نے؟ دعا میں کوئی زیادہ تاخیر تو نہیں ہوئی میری وجہ سے؟ کس وقت کرنی تھی دعا آپ نے؟ ٹائم تقریباً ہو گیا ہے جی۔ اچھا دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس محفل میں پیغام، اب علی کے پوتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت علی بن حسین، اتنا بڑا امام، ساری زندگی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ آپ سوچیں گے جی یہ جملہ بولنے کی حاجت کیا ہے یا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ میں کہوں گا اس سے ماں کا ادب ثابت ہوتا ہے۔ ساری زندگی بیٹھ کے کبھی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ سبب پوچھا کہ حضرت وہ کیوں؟ مریدوں نے پوچھا، ارادت مندوں نے پوچھا جی آپ ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے؟ ہم نے سنا، کہا جی بالکل۔ کہا کیوں؟ کہا میں اپنی ماں کا ادب کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی یہ کیسا ادب ہے کہ بندہ ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھائے؟ جملہ سنیے گا، میں اس پہ کوئی سر نہیں لگاتا کہ وقت بچے اور پیغام میرا آپ تک پہنچے۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا میں جب ماں کے ساتھ بیٹھوں گا کھانا کھاؤں گا تو ممکن ہے میرا ہاتھ کھانے کی پلیٹ تک ماں کے ہاتھ سے پہلے پہنچ جائے اور میرا ہاتھ ماں کے ہاتھ سے سبقت لے جائے، ماں کے ہاتھ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور دوسرا سبب فرماتے ہیں، دوسرا یہ ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ جہاں سے ماں نے لقمہ اٹھانا ہے، جہاں سے ماں نے سوچا ہوا کہ میں اب یہاں سے لقمہ اٹھاؤں گی، تو وہاں سے اگر میں اٹھا لوں تو کہیں میری ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اے میرے کریم نبی کے غلاموں، گفتگو میری مکمل، یہ وہ ادب ہے، یہ وہ احترام ہے جو ہمیں بارگاہ آل بیت سے ملتا ہے۔ تبھی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عظمتاں کی سناوا ماں دیا عظمتاں کی سناوا ماں دیا تار دے دیا نے دعاوا ماں دیا تار دے دیا نے دعاوا رو پے پیارے محمد مصطفیٰ رو پے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفاوا ماں دیا یاد جد آیا وفاوا۔ یہ بھائی جنہوں نے آج اپنی ماں کی محبت میں محفل سجائی ہے، ایک لمحے کے لیے تصور کریں کل تک ان کا انتظار ہوتا تھا، اب وہ انتظار والا دروازہ بند ہو گیا۔ کل تک کیفیت کیا تھی کہ لال پیارا جد تئی گرے آندہ نہیں رین بوئے تے نگاوا ماں دیا رین بوئے تے نگاوا۔ والدین میں سے جب کوئی دنیا سے چلا جائے، چاہے وہ جانے والے والد ہوں یا جانے والی ماں ہو، بھائی ہمارے ان کی ماں جی جب دنیا سے گئی ہیں تو کسی نے ان سے یہ جملہ ضرور کہا ہوگا یا بے ساختہ ان کی زبان پہ یہ جملہ آیا ہوگا کہ آج میریاں دعاواں مک گئیاں نے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ آج دعاواں مک گئی ہیں جی، آج سرے تو چھاں اٹھ گئی ہے۔
لیکن سجنوں میں حضور کے ایک فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے جملہ عرض کرنے لگا ہوں، نہ ان کی دعائیں بند ہوئی ہیں اور نہ ان کے سر سے سایہ اٹھا ہے۔ بظاہر حالات ہی ہیں لیکن حقیقت کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا، فرمایا جس کے والدین دنیا سے پردہ کر گئے، حضرات اپنا کام کر رہے ہیں، آپ توجہ کیجیے گا، آخری حدیث سے اسی پہ میری بات ختم ہے۔ جس کے والدین دنیا سے پردہ کر گئے یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا گیا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں من زارا، جو شخص ادب و احترام سے والدین کی قبر کی زیارت کرے گا، غفر لہ وکتب برا، اللہ اس زیارت کرنے والے بیٹے کے گناہ بھی معاف کرے گا اور نیکوں میں اس کا نام بھی لکھے گا۔ ماں جی دنیا سے پردہ کر گئی، والد گرامی پردہ کر گئے، اب یہ بیٹا جب قبر پہ جاتا ہے اور قبر کی جا کے زیارت کرتا ہے جمعہ کے دن یا کسی بھی دن امام ملا علی قاری کے قول کے مطابق، تو اللہ رب العزت بخشش بھی فرماتا ہے، نیکوں میں نام بھی لکھتا ہے۔ مجھے بتائیں ماں باپ کی قبر بھی بیٹے کو فائدہ دے رہی ہے یا نہیں؟ قبر سے فائدہ مل رہا ہے یا نہیں؟ اور جب قبر پہ جائیں گے تو نظر کیا آئے گا؟ امی جان کا چہرہ تو نظر نہیں آتا، چہرے کی زیارت تو اب ممکن نہیں ہے، اب تو قبر کی وہ ڈھیری، قبر کی مٹی وہی نظر آئے گی۔ اس کے باوجود اللہ اتنا کرم فرمائے گا، فقط ماں کی قبر کی مٹی کو دیکھو، اگر اللہ گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے تو جو بندہ پیار سے اپنے والدین کے چہرے کو دیکھے۔ امام الانبیاء بیٹھے ہیں، صحابہ تشریف فرمائے، حضور کے ساتھ سرکار تشریف فرمائے، دو بندوں کا گزر ہوا سرکار کے سامنے سے اور دونوں چل رہے ہیں، حضور نے بلایا دونوں کو اور بلا کے حضور نے جوان سے پوچھا من آزا یا غلام، اے لڑکے یہ تیرے ساتھ چلنے والا کون ہے؟ اس نے کہا حضور یہ میرے والد ہیں۔ دو جملوں کا میرا پیغام رہ گیا باقی، یہ میرے والد ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر یہ تیرے والد ہیں تو پھر سن فلا تمشی اماما، اے بیٹے باپ سے آگے نہیں چلا کرتے۔ یہ درس آپ کو کہاں سے ملے گا؟ اس منبر سے، یہ درس آپ کو اس مصلی سے ملے گا۔ فلا تمشی اماما، باپ سے آگے نہ چل۔ ہمیں پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے اساتذہ سے، اپنے پیران عظام سے، مشائخ سے، اور جو مرید اپنے پیر کا جتنا بادب ہو وہ ساری رات بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہے اپنے پیر کے سامنے۔ اچھی بات ہے، ادب ہے، احترام ہے، لیکن میرا ایک جملہ وجدان کا نہیں ہے، ہوش و حواس کا جملہ ہے۔ پوری رات کسی کے بھی سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں، اللہ اتنا اس عمل کو پسند نہیں کرے گا جتنا چند لمحے ماں کے سامنے احترام سے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اس پہ وہ صلہ عطا فرمائے گا کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ وہ کسی کا جملہ ہے، لیکن آج میں مجبوراً بول رہا ہوں کہ میں تو سینے میں لیے بیٹھا ہوں طوفانوں کو۔ یہاں تو بڑا درد ہے اور وہ درد میں آپ کے سامنے ضرور کھول کے بیان کرتا اگر مجھے وقت کا ادراک ہوتا، اور میں مزید کچھ پہلے آ جاتا اور پہلے ان سے گزارش کرتا کہ مجھے ذرا جلدی وقت دیں تاکہ میں آپ احباب کے سامنے اپنا پیغام، لیکن پھر بھی جو پیش کیا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میان گفتگو میرا کوئی جملہ اگر آپ کے مزاج کے منافی میری زبان سے صادر ہوا تو میں رب کے حضور توبہ اور آپ سے معذرت کا خواستگار ہوں۔ اگر باتیں اچھی کی ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ